آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آج الحمدللہ عز و جل 19 رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادات میں ایک عبادت اعتکاف بھی ہے۔ انشاءاللہ عنقریب لاکھوں عاشقان رسول انشاءاللہ مساجد کے اندر اور اسلامی بہنیں اپنے گھروں کے اندر انشاءاللہ مسجد بیت جو ہوتی ہے وہاں اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گی۔ آج جو دارالافتاء اہل سنت کا ہمارا موضوع ہے وہ بھی اعتکاف ہی ہے۔ الحمدللہ اعتکاف سے متعلق مفتی صاحب سے ہم سوالات پوچھیں گے۔ مفتی جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ بھی اس حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہیں یا کسی اور بھی مسئلے کو پوچھنا چاہیں تو ہمیں کال کیجیے، SMS کیجیے، انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی شامل سلسلہ کیے جائیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعتکاف ہمارا موضوع ہے۔ نارملی تو اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر لوگ آتے ہیں، پردے وغیرہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن حکم کے اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے احکام جو ہیں، اس کی جو اقسام ہے اعتکاف کی، وہ اگر آپ ارشاد فرما دیں کہ اعتکاف کس کس طرح کا ہوتا ہے، اور پھر مزید انشاءاللہ ہم آپ سے سوالات کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ جم کر بیٹھ جانا۔ تو یہاں شرعی اعتبار سے اعتکاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں مسلمان کا ٹھہر جانا، اور اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ نظر رحمت خاص فرمائے، اس کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو گویا اعتکاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کی دربار میں جم جاتا ہے، دھرنا دے کے بیٹھ گئے کہ جب تک ہماری بخشش نہیں ہوگی ہم یہاں سے گویا ٹلیں گے نہیں، جائیں گے نہیں۔ تو ایک معتکف کا یہ ذہن ہونا چاہیے۔ تو دنیاوی تمام تر مصروفیات اور ذمہ داریاں اپنے اس سے فارغ ہو کر پھر مسجد میں انسان آ کر بیٹھے اور تمام تر توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رکھے، اس کی رحمت کی جانب رکھے، اس کے قہر و غضب سے آدمی ڈرے اور مسجد کے اندر خوب کثرت کے ساتھ عبادت کرے۔ تو رہا یہ کہ اعتکاف کتنی اقسام کا ہوتا ہے، تو اعتکاف کی بنیادی طور پر 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک جس کو ہم کہتے ہیں نفلی اعتکاف۔ تو نفلی اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی مسجد میں جاتا ہے اور وہ اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو یہ چیز کافی زیادہ عام ہے۔ ہمارے درس و بیان میں جہاں مبلغ جب درس کی ابتدا کر رہا ہوتا ہے صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد، اگر مسجد میں درس کا بیان کا سلسلہ ہے تو اعتکاف کی نیت بھی کروائی جاتی ہے۔ نویت سنت الاعتکاف، یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ ٹھیک ہے۔ تو مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا یہ بھی عبادت والا کام ہے۔ تو یہ نفلی اعتکاف ہے۔ اس کا فائدہ یہ رہے گا کہ جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے اجر و ثواب نامہ اعمال میں درج ہوتے رہیں گے، فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، اور جب آدمی اعتکاف ختم کرنا چاہے یعنی گھر جانا چاہے، اپنی ضروریات کے لیے مسجد سے باہر نکلنا چاہے، تو وہ اعتکاف ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ جب آئے تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ تو یوں آدمی 100 مرتبہ بھی اگر اعتکاف کی نیت کرتا ہے روزانہ نفلی اعتکاف کے حوالے سے، رمضان کے علاوہ بھی رمضان کے علاوہ بھی یہ گنجائش ہے۔ بالخصوص جو مسجد کے اندر خادمین ہوتے ہیں، مؤذن صاحب ہوتے ہیں، امام صاحب ہوتے ہیں، مدرسے لگتے ہیں، مدرسے ہیں، اور ان حضرات کا تو یوں سمجھ لیں کہ
عام عوام کے مقابلے میں مسجد میں آنا جانا دن میں کئی بار ہوتا ہے. صحیح. کبھی وضو خانے آتے ہیں پھر مسجد میں چلے جاتے ہیں، تو کبھی حجرے میں گئے، حجرے سے واپس کسی بھی کام کے لیے مسجد میں آ گئے، یا خادم صفائی کر رہے ہیں مسجد میں. تو یہ بڑا پیارا ان کے لیے موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی خدمت میں مصروف عمل ہیں. مزید یوں سمجھیں ثواب پر ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ جب جب مسجد میں آنا ہو تو مسجد میں آتے وقت اعتکاف کی بھی نیت کر لیں. تو جب تک وہ مسجد میں خادم صفائی بھی اگر کر رہا ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، مؤذن صاحب اقامت کہہ رہے ہیں، اور دیگر جو بھی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، تو وہ ساری اپنی جگہ، لیکن جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا. یہی چیز عام عوام بھی اگر نوٹ کر لیں کہ جب کبھی بھی ہمیں مسجد میں جانا ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. ٹھیک ہے. بھائی یوں سمجھیں کہ ہم نے ایک دفعہ نیت کی اعتکاف کی، اب ہم وہاں پڑھ رہے ہوں اعتکاف میں، ٹھیک ہے، نفلی اعتکاف میں بیٹھ کے کوئی درس و بیان سن رہے ہیں، ان کے فضائل قرات کر رہے ہوں، اس کے فضائل اپنی جگہ، نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب اپنی جگہ، لیکن اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. یعنی ایک وقت میں دو چیزوں کا ثواب. تو اس میں کوئی محنت تو کرنی نہیں ہوتی، ماشاء اللہ. صرف اپنی انٹینشن، اپنی نیت، اپنے آپ کو حاضر رکھ کر یہ نیت کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اعتکاف کی نیت سے آیا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نفلی اعتکاف یہ آپ کے مسجد سے نکلنے سے ٹوٹ جائے گا. اس کے ٹوٹنے پہ کوئی گناہ نہیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں، اس کی کوئی قضا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے اعتکاف سنت. تو وہ اعتکاف سنت سے مراد جیسے ابھی انشاءاللہ کل آنے والی جو شب ہوگی تو یہ 21ویں شب ہوگی، اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے معتکفین جہاں جہاں انہیں اعتکاف میں بیٹھنا ہے مساجد میں، تو عصر کے بعد سے ہی ایک سلسلہ لوگوں کے آنے کا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو آخری 10 دن یا آخری جو عشرہ، وہ چاہے 9 دن کا ہو، تو آخری ماہ رمضان کے عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے یہ سنت اعتکاف ہے. ایک معروف اعتکاف، معروف وہ سنت اعتکاف ہے. اعتکاف کے اندر وہ مسنون طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کو چھوڑا نہیں. جب مدینہ منورہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہوا، اس کے بعد سے آپ کا یہ معمول اعتکاف کا برقرار رہا تا دم وصال ظاہری. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اعتکاف سنت ہے، ہر آدمی کو کرنا چاہیے، اسلامی بہنوں کو بھی کرنا چاہیے کہ ازواج مطہرات بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی ازواج مطہرات کے معمولات میں سے اعتکاف کرنا بھی ہے. تو کوشش کر کے ہر اسلامی بھائی زندگی میں ایک دفعہ تو اس سنت مبارکہ کو عمل میں لائے. ٹھیک ہے. اسلامی بہن بھی کوشش کریں. تو عام طور پہ خواتین بھی اعتکاف کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ سنت اعتکاف ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو اعتکاف ہے وہ ہوتا ہے اعتکاف واجب. اعتکاف واجب کیا ہوتا ہے کہ منت مان لی جائے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، نوکری لگ گئی، بچہ بیمار ہے، صحت یاب ہو گیا، XYZ کوئی بھی آدمی کی اپنی کوئی مرادیں ہیں، اس کے پیش نظر وہ یا ویسے ہی اپنے طور پہ بغیر کسی مراد کے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ایک دن کا اعتکاف لازم کیا. ٹھیک ہے. کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن کا اعتکاف کروں گا، یا وہ یوں کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مسجد میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا. 1 دن، 10 دن، 5 دن، 3 دن، جتنے دن کی بھی وہ اعتکاف کی منت مانے گا اتنے دن کے اعتکاف کی ادائیگی یہ واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، جو نفلی اعتکاف ہے، نفلی اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے. اچھا. عام ماہ رمضان کے علاوہ بھی کسی بھی وقت میں، چاہے وہ مکروہ وقت ہو، غیر مکروہ وقت ہو، کوئی سا بھی نماز کے حوالے سے جو اوقات کی تقسیم کاری ہے مکروہ اور غیر مکروہ، تو نفلی اعتکاف کسی بھی وقت میں ہو سکتا ہے. اس کے لیے کوئی روزہ رکھنا بھی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو سنت اعتکاف ہے ماہ رمضان میں جو کیا جاتا ہے، مرد حضرات مساجد کے اندر اور خواتین اپنے گھروں میں جو مسجد بیت ہوتی ہے وہاں پہ اعتکاف کرتی ہیں، اس کے لیے روزہ شرط ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو اعتکاف منت والے ہیں، واجب اعتکاف، تو اس اعتکاف میں بھی روزہ رکھنا یہ شرط ہے، ضروری ہے. اچھا، یہ جو منت اعتکاف ہے جو آپ نے ایک دن کی مثال دی ہے، جو آخری 10 دن کا سنت اعتکاف ہے، اس کی بھی منت مانی جا سکتی ہے؟
اگر میرا یہ کام ہوا تو یہ سنت اعتکاف. اگر کوئی منت یوں ماننا چاہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا، ٹھیک ہے، اور وہ کام اس کا ہو جاتا ہے تو اب اس کو اعتکاف کرنا اب واجب ہے. اب سنت نہیں یعنی رہے گا. عام لوگوں کے لیے تو یہ اعتکاف آخری عشرے کا سنت ہوگا، لیکن حکم کے اعتبار سے اس کے لیے واجب، کیونکہ اس نے اپنے اوپر بطور منت لازم کیا ہے تو اب یہ اعتکاف اس کے اوپر لازم ہوگا. تو منت والا اعتکاف ہو یعنی اعتکاف واجب ہو یا اعتکاف سنت جو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اس کے اندر روزہ رکھنا یہ شرط ہے، ضروری ہے. اگر کسی نے اعتکاف تو کیا لیکن روزہ نہیں رکھتا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی یہ سنت اعتکاف ادا نہیں ہوگی. اسی طریقے سے واجب اعتکاف تھا وہ ادا نہیں ہوگا، تو روزہ رکھنا اس کے اندر ضروری ہے. حتیٰ کہ اگر کسی معتکف کا روزہ تھا، روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اچھا، ٹوٹ جائے گا. تو یہاں تک مسائل ہیں. تو سنت اعتکاف اور واجب اعتکاف میں روزہ رکھنا یہ ضروری ہے، شرط ہے. اس کے بغیر نہ سنت اعتکاف ادا ہوتا ہے نہ ہی واجب اعتکاف ادا ہوتا ہے. نفلی اعتکاف عام ہے، وہ کسی بھی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری اور نہیں. پھر یہ سنت اور واجب اعتکاف والوں کو صحت کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ روزہ ٹوٹنے نہ پائے. جی تاکہ کسی بھی عذر کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا تو اعتکاف بھی. اب کیا کریں گے اعتکاف ٹوٹ گیا تو؟ ہاں، اگر اعتکاف کسی کا ٹوٹ جائے، جیسے چونکہ کثیر تعداد مساجد کے اندر اعتکاف کر رہی ہوتی ہے، تو بائی چانس کسی ایک کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ اس کو اعتکاف توڑنا پڑ رہا ہے، کہ وہ طبیعت اس کی ایسی ہو گئی کہ اب اس کو ہاسپٹلائز ہونا ہی پڑے گا اور مسجد میں وہ ساری چیزیں طبی امداد اس کے لیے نہیں ہو سکتی، تو بامر مجبوری اس کا اعتکاف توڑنا یہ جائز ہوگا. لیکن جب اعتکاف ٹوٹے گا تو اعتکاف کی قضا لازم ہوگی. صحیح. اب سنت اعتکاف جو ہوتا ہے، اس میں اگر کسی کے ساتھ بالفرض 22 میں روزے، 23 یا 25 یا 27 یا آخری 29 یا 30 روزے کے اندر اعتکاف ٹوٹنے کا عمل پایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر پورے 10 دن کا اعتکاف لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر صرف 1 دن کا اعتکاف کی قضا لازم ہوگی. تو اگر کسی کا ماہ رمضان میں کے آخری عشرے میں اعتکاف کی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے کسی بھی عذر شرعی کی بنا پر یا بلا عذر اس نے اعتکاف توڑ دیا، تو اس کے اوپر پورے 10 دن کا اعتکاف لازم نہیں ہوگا، اس پہ صرف 1 دن کے اعتکاف کی قضا ہے. اب وہ 1 دن کے اعتکاف کی قضا اگر ماہ رمضان چل رہے ہیں اور ابھی 4-5 دن یا کچھ دن باقی ہیں، تو وہ ماہ رمضان میں ہی اعتکاف کی قضا کر سکتا ہے. وہ کسی بھی دن، اب قضا کرنے کے لیے کیا ہے، کسی بھی دن مغرب کی نماز سے، مغرب یعنی غروب آفتاب سے پہلے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائے اور مغرب کی نماز، عشاء، فجر، ظہر، عصر، مغرب، اگلے دن جب غروب آفتاب ہوگا تو یہ اس کا 1 دن کا اعتکاف ہو جائے گا. نماز پڑھ کر آپ باہر آ سکتے ہیں. ہاں، تو اب گویا مغرب کی نماز سے پہلے پہنچ جائیں، اگلے دن مغرب کی نماز پڑھ کر آپ واپسی ہوں، اور اس دوران روزہ بھی رکھنا ضروری ہے. ماہ رمضان ہے تو جو بھی روزہ چل رہا ہوگا وہ روزہ رکھ لیں تو یہ اعتکاف ہو جائے گا، اس کی قضا ہو جائے گی. اور اگر بعد رمضان اگر کسی کو اعتکاف کی رمضان میں قضا کا موقع نہ ملے تو بعد رمضان بھی اس کو اعتکاف کی قضا واجب ہوگی، لیکن 1 دن کا اعتکاف اس کو کرنا ہوگا. طریقہ کار وہی ہے کہ مغرب ہونے سے، غروب آفتاب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں چلے جائے بنیت اعتکاف، اور وہاں پر پوری رات اور پورا دن یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے یہ رکے گا، اور روزہ بھی اس کو رکھنا ہوگا. تو سنت اعتکاف میں اگر اعتکاف ٹوٹتا ہے تو صرف 1 دن کے روزے، 1 دن کا اعتکاف کی قضا لازم ہوگی. یہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مسئلہ ہے، اور اگر اسلامی بہن کا اعتکاف ٹوٹا ہے تو اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد بیت میں چلی جائے اعتکاف کی نیت سے، اور پورا دن، پوری رات اور اگلا پورا دن غروب آفتاب تک وہاں رہے، اور روزہ بھی اس کو رکھنا ہوگا. تو اس طرح اس کے 1 دن کا اعتکاف کر لینے سے وہ جو اعتکاف ٹوٹا تھا ماہ رمضان میں اس کی قضا ہو جائے گی. اچھا، اعتکاف واجب جو ہے نا، اس کی بھی 2 صورتیں ہیں کہ بعض اعتکاف ہیں کسی نے منت مانی کہ میں لگاتار 10 دن کا اعتکاف کروں گا یا میں لگاتار 3 دن کا اعتکاف کروں گا، اس نے منت میں اپنے اوپر لگاتار کی قید لگائی ہے نا، تو اگر مسلسل، تو اگر اس نے 1 دن کا اعتکاف کیا تھا پھر کسی عذر کی وجہ سے اس کو اعتکاف توڑنا
پڑ گیا ہے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک دن کا اعتکاف کر لیا تھا، دوسرا دن چل رہا تھا تو اب دوسرے دن یعنی اب 2 دن کا اعتکاف کرے، نہیں، اس کو اب نئے سرے سے دوبارہ اتنے ہی 3 دن لگاتار اعتکاف نئے سرے سے کرنا ہوگا۔ 10 دن اعتکاف کی نیت مانی تھی، منت مانی تھی، اور ابھی 5 دن کا اعتکاف کیا تھا کہ کسی عذر کی بنا پہ اس کو اعتکاف توڑنا پڑ رہا ہے، اب 10 دن تو اب دوبارہ اس کو آئندہ 10 دن کا ہی اعتکاف لگاتار کرنا ہوگا۔ اور اگر اس نے مسلسل لگاتار اعتکاف کی نیت منت نہیں مانی تھی، بس یہ کہا تھا کہ میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا وقفے وقفے سے، ٹھیک ہے، یا میری مرضی ہے میں متصل کروں یا وقفے وقفے سے 10 دن کی کاؤنٹنگ پوری کروں، تو اس میں اگر اس کے 2-3 دن اعتکاف کیے اور پھر چوتھے دن اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو اب اس کو پورے 10 دن کا اعتکاف کرنا لازم نہیں ہے، بقیہ جو دن رہ گئے ان کے اعتکاف کی قضا اس پہ لازم ہے، اب وہ بھی چاہے تو لگاتار کرے یا وقفے وقفے سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے اعتکاف کی اقسام بتائیں، وضاحت تو ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی بعض لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا اور اس پہ کلام بھی کرتے ہیں، کیونکہ پہلے یہ کم ہوتا تھا یا ہوتا ہی نہیں تھا، پورے ماہ کا اعتکاف۔ الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں 5000 سے زائد اسلامی بھائی 30 دن کے اعتکاف کے اندر شامل ہیں، کچھ آج جا رہے ہیں، کچھ مستقل یہاں موجود ہیں، ابھی 10 دن کے لیے بھی ہزاروں اسلامی بھی انشاءاللہ تشریف لے کر آئیں گے، اور دعوت اسلامی کے اور بھی مدنی مراکز میں بہت ساری جگہوں پر پورے ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے، اور ہوتا ہے کئی سال سے ہو رہا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی، وہ تو کہتے ہیں اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے، یہ پورے مہینے کا اعتکاف کہاں سے آ گیا؟ تو یہ کیا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ جس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال سے، ان کے افعال سے 10 دن کا اعتکاف ہمیں ملا ہے، تو انہی کے عمل سے ہمیں ماہ رمضان پورے کا اعتکاف بھی نصیب ہوا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کا اعتکاف کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل کو کوئی اپناتے ہوئے پورے 30 دن کا اعتکاف اگر کر لیتا ہے تو شرعی حوالے سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ عاشقوں کی ایک دھن ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر مسجد میں پورے 1 مہینے اعتکاف فرمایا ہے تو ہم بھی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ تو اعتکاف کر لیں۔ سبحان اللہ، پھر اس اعتکاف کا فائدہ کتنا ہوتا ہے، اس ماشاء وقت جو معتکفین دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں ہوتے ہیں اور پورے 30 دن کے اعتکاف یا پورے مہینے کا جو اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود اپنا بتائیں گے کہ اس 30 دن میں انہیں کیا کچھ انہیں حاصل ہوا۔ روزانہ مدنی مذاکرے سے پہلے تاثرات چلتے ہیں ابتدا میں، ماشاءاللہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس طریقے سے سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں۔ واقعی یہ 30 دن جو ہے نا دیکھا جائے تو دعوت اسلامی کی لینگویج میں جو کہا جاتا ہے نا مدنی انقلاب، کہ پہلے آدمی کیا تھا اور اب اس کے اندر کتنی مثبت تبدیلی آئی ہے، تو الحمدللہ یہ خود اس اعتکاف کرنے والے کو بھی محسوس ہوتا ہے، اور اس کے جو اس کو چاہنے والے، اس کے متعلقین، اس کے گھر کے افراد، وہ خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کا یہ فرد جب سے 30 دن کا اعتکاف کر کے آیا ہے، واضح طور پہ اس کے اندر تبدیلی آئی ہے، ایک مدنی انقلاب آیا ہے، اب یہ باقاعدہ فرما بردار بن گیا، نیکوکار بن گیا، بہت ساری تبدیلیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہیں گے تو گناہوں سے بچنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ گناہ جو عام حالات میں آدمی کر رہا ہوتا ہے، یقینی طور پہ مسجد کے اندر آ کر کافی حد تک اس گناہوں میں آدمی بچتا ہے، بچت کا پہلو اس کو ملتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے، ایک اچھا رنگ چڑھتا ہے، عبادت کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں عبادت کے ساتھ ساتھ علم بھی وافر مقدار میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، عبادت، نماز وغیرہ ان سب چیزوں کے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں، اور علم دین حاصل ہونے کے بہت بہترین ذرائع دعوت اسلامی کے ماحول میں کیے جانے والے 30 دن کے اعتکاف ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے، جو اس سال محروم رہ گئے، نہیں کر سکے، اگلے سال کے لیے نیت فرما لیجئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں بھی اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے مختلف بڑے بڑے شہروں میں الحمدللہ پورے ماہ کے اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لے آئیں، انشاءاللہ کثیر عاشقان رسول کا قرب ملے گا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت، آپ کی زیارت نصیب ہوگی، آپ کی انشاءاللہ جو مدنی مذاکرے ہیں ان میں شرکت نصیب ہوگی، تو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اکیلے
پورے 30 دن کے لیے کسی مسجد میں بیٹھنا ممکن تو ہے لیکن مشکل بہت ہے کہ 30 دن میں انسان ہے اس کی طبیعت مائل نہیں ہو سکتی، لیکن اتنے سارے لوگوں میں رہے گا، ایک جدول ہوگا، ایک اسکیجول ہوگا، اس کے مطابق جب وہ کام کرے گا، عبادت کرے گا تو انشاءاللہ اس کا ذوق بھی بڑھے گا، اس کا دل بھی لگے گا اور آسانی سے یہ ایام وہ پورے بھی کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور 30 دن کے پورے ماہ کے اعتکاف کی سعادت عطا فرمائے۔ کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی۔ میں محمد حسن اتاری ہند کے شہر احمد آباد شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی جمیل صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا دوران اعتکاف ٹوٹ جائے تو کیا وہ بعد میں اس اعتکاف کی قضا کرے گا یا نہیں، یا کفارے وغیرہ کی صورت ہوگی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں۔ جی اس کا جواب تو آپ دے چکے ہیں کہ وہ قضا کرے گا اور ایک دن کی۔ ہاں، اس میں یہی ہے کہ ایک دن کا اس کو اعتکاف اگر ٹوٹ گیا تو ایک دن کے اعتکاف کی اس کو قضا لازم ہے، اور اعتکاف کی قضا ماہ رمضان اگر چل رہے ہیں، روزے جاری ہیں، تو انہی میں کسی ایک دن وہ اعتکاف کی قضا کر لیں کہ غروب آفتاب لازم سے نہیں ہے اس پر رمضان میں، رمضان ہی میں کرنا لازم نہیں ہے، بہتر ہے کہ کر لیں۔ اب چونکہ اعتکاف کا ماحول بنا ہوا بلکہ ہے، اگر کسی کا ٹوٹ گیا اور اعتکاف میں وہ موجود ہے تو وہیں رکا رہے وہیں رکا رہے، اور بلکہ ضروری کوشش نہیں ہے کرے کہ اب مزید یہ ایام بھی اپنا گزارے۔ سامان لے کے گھر جائے کہ میرا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اگر جی۔ کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے تو سب میں ڈنڈورا پیٹنے کی حاجت نہیں ہے، بیٹھا رہے آپ اپنے گھر سے نکلے ہی 10 دن کے لیے تھے، اب آپ کا اعتکاف کسی بھی وجہ سے غلطی سے ٹوٹ گیا ہے، اب اس میں گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے سب کام کاج اپنا سیٹنگ کر کے آپ آئے ہیں اور پوری کام کاج کی نوعیت تقسیم کاری کر کے آئیں کہ اب 10 دن تک مجھے اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اعتکاف کے، تو گھر جا کے پھر دنیا داری میں لگنے سے بہتر ہے کہ اعتکاف اگرچہ ٹوٹ گیا ہو لیکن اب آنے والے مغرب غروب آفتاب سے پہلے آپ اعتکاف کی قضا کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے، تو ایک دن کا یہ اعتکاف کر لینے سے وہ قضا ہو گئی۔ اب جو بقیہ ایام ہیں وہ آپ نفلی اعتکاف کی کسی کو بتائیں بھی نہیں اور پورے 10 دن گزار دیں انشاءاللہ۔ بتانے کی حاجت نہیں ہے، اس سے بتائیں گے گھر جائیں گے تو لوگ باتیں بنائیں گے، تو اس سب چیزوں سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھنا یہ قسمت والوں ہی کو نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ اتنے لاکھوں لوگوں میں سے اتنے افراد مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں، خوش نصیب ہیں، تو اعتکاف اگر ٹوٹ بھی گیا تو اعتکاف چھوڑ کے مسجد چھوڑ کے نہ جائیں، ٹھیک ہے، یہیں پڑے رہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے تو آنے کا مقصد تھا کہ مغفرت حاصل کرنی ہے، سبحان اللہ، رحمت الہی خاص طور پہ حاصل کرنی ہے، تو کیا حاصل کر لی؟ نہیں کی تو نہیں جائیں، یہیں بیٹھے رہیں، یہیں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ حضور رحمت اعتکاف جو خداوندی کیا جاتا ہے نصیب یہ ہوگی۔ سنت ہے، سرکار علیہ السلام نے یہ ایسا کیا ہے، مقصد کیا ہے اعتکاف میں جو بھی بیٹھے اس کی پیش نظر ہونا کیا چاہیے، نیت کیا ہونی چاہیے اس کی؟ نیت تو یہی کہ اب چونکہ ایک یکسوئی آدمی کو ملتی ہے، دنیا داری کے معاملات سے آدمی کافی حد تک اب بچ کر اپنی عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور ایک روحانیت اس کو نصیب ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیں، ٹھیک ہے، جو گناہ ہوئے ان پہ شرمندگی ندامت کا اظہار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، گناہ چھوڑنے کا پکا عزم کر لیں، اور جو نیکیاں رہ گئی ہیں جیسے نماز تھی وہ قضا کرتا رہا چھوڑتا رہا تو ان نمازوں کی قضا کی صورت بنائے، قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا تو یہ مواقع ہوتے ہیں، ان 10 دنوں میں بہترین طریقے سے آپ کسی اچھے قاری صاحب سے مشق کر کے اپنے قرآن پاک کو بہتر انداز میں پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اعتکاف میں آنے والے کو چاہیے کہ رحمت الہی حاصل کرنا اور اس کا حقدار بننا، اس کی طرف بس وہ اپنی توجہ رکھے اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج کل سب سے بڑی رکاوٹ جو ہماری عبادت میں ہمیں یکسوئی نصیب نہیں ہوتی، ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ موبائل ہے۔ اب معتکفین کتنے آئیں گے مسجد کے اندر، ساتھ میں جتنے معتکف اتنے موبائل اتنے چارجر، اب یہ بیچارے وہ چارجنگ کے اندر ہی پورے ہو جاتے ہیں، ادھر حلقہ لگائے مسجد میں درس و بیان ہو رہا ہے، تو گھنٹوں چارجنگ کے انتظار میں بیٹھتے ہیں۔ بسا اوقات جیسے فیضان مدینہ ہے تو یہاں اتنے سارے معتکفین ہیں تو لازمی بات ہے اتنے سارے پوائنٹس نہیں ہوں گے چارجنگ کے، جی تو وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، سب لائن لگتی ہے۔ تو اب یہ بہرحال یہ اگر کسی کی ضرورت کی چیز ہے یا کسی کے لیے فضول چیز ہے، بیکار چیز ہے، یا کسی کے لیے گناہوں کا آلہ ہے، تو یہ ہر آدمی
اپنے آپ کو اپنے ضمیر سے سوال آج کر ایک سکتا ہے. تصویر شیئر ہوئی آپ نے بھی دیکھی ہے، جی مسجد کے اندر وہ شخص بیٹھ کر کوئی یعنی ناپسندیدہ چیز دیکھ رہا ہے اپنے آئی پیڈ جی وغیرہ جی پر. اس طرح کے اب بھی سوشل کچھ میڈیا پہ عرصہ چیزیں پہلے آ رہی ہیں ایک کہ تصویر مسجد شیئر کے ہوئی اندر تھی کہ بیٹھ کر، مسجد نبوی میں تاش کھیلتے ہوئے لوگوں کو دکھایا گیا. اب یہ کیا ہے، مسجد کا ادب و احترام نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر گناہ کر رہا ہے، نافرمانی والے کام کر رہا ہے، فضول کاموں میں پڑا ہے، اور وہ کون سے مقام پہ وہ کام کر رہا ہے اس طرف توجہ نہیں ہے. تو باقاعدہ یہ چیز تو دیکھنے کو ملی ہے. بڑا دل کوڑا ہے کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے. مسلمان کہلانے والے مطلب یہاں تک آ گئے کہ مسجد میں بیٹھ کر بھی ٹائم پاس کرنا لگ ایسا رہا ہے قرآن پاک پڑھ سکتا کہ ایک تھا. ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ اس چیز کو کہ اس میں کوئی بھی وہ مووی دیکھ رہا ہے، اور وہ مووی بھی کوئی کسی عالم دین کا سنتوں بھرا بیان نہیں سن رہا، کچھ اور ہی دیکھ رہا ہے، گناہوں بھری چیزیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے آمین کہ یہ آمین. مسلمان کہاں جا رہے ہیں. تو اپنا وقت جو ہے نا وہ کثرت تلاوت، کثرت عبادت، کثرت درود شریف اس کی طرف رکھیں، اور توبہ استغفار یہ جو آپ میں نکھار پیدا کرے گی نا، وہ انشاءاللہ آپ کو اعتکاف سے اٹھتے وقت آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ میں نے کتنا کچھ حاصل کر لیا ہے. استغفار کی کثرت یہ آدمی کے باطن کی صفائی کرتا ہے. سبحان اللہ. اعتکاف میں بھی آئیں، اگر اجتماعی اعتکاف ہے اور بہت سارے لوگ ہیں، آپ کے حلقے بنے، آپ کے ساتھ گروپ بنے، تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے. ایسے افراد کے جو وقت ضائع کرتے ہوئے نظر آئیں ان سے دور رہے. اعتکاف کو جس انداز سے گزارنا چاہیے، جو شریعت نے حکم فرمایا ہے اور جو مطلوب ہے اسی کے مطابق ہونا چاہیے. فضولیات میں وقت کو بالکل نہ گزاریں. جو اعتکاف کی نیت کر چکے ہیں ان کو چاہیے کہ ان باتوں کو بھی پیش نظر رکھیں. موبائل کے حوالے سے مفتی صاحب نے بڑے اچھے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی غور کر لیجئے کہ اگر ممکن ہو اور کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ ہو، رابطے کی کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہو، جس کو لے کر ہی نہ جائیں. اگر آپ کے گھر والوں کی خیر خبر کسی اور ذریعے سے آپ کو مل سکتی ہے، کہ گھر قریب ہے، گھر والے کوئی آ کر آپ سے روزانہ مل سکتا ہے، تو اس کو نہ لے کے جائیں. تو انشاءاللہ یہ پاس نہیں ہوگا تو پھر اس کے استعمال کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور پھر انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے لوگوں کا ہے کہ جن کے بیچارے بار بار ہاتھ میں موبائل اٹھتا رہتا ہے، عادت ہے، جب کبھی پورے سال کی اگر عادت وہ ہے. موبائل گھر پہ چھوڑ آئے نا جی جی تو وہ دن ان کا بڑا پرسکون سبحان گزرتا اللہ. ہے. اور اس کے فوائد ان کو پھر غیر رمضان میں بھی ملیں گے انشاءاللہ. موبائل کے بغیر رہنے کا جو ابھی تصور ناممکن سا نظر آتا ہے، وہ انشاءاللہ ممکن ہو جائے گا اور ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ عز و جل. ایک موقع ہے، اس کو آپ اگر حاصل کرنا چاہیں تو بہت اچھا موقع ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے. ایک کال چلائیے. سر یہ اعتکاف کا مسئلہ چل رہا ہے. اگر جو منت مانی ہے کہ آخری 10 دن کا میں اعتکاف کروں گا ماہ رمضان کے آخری عشرے کا، تو اگر اس سے پہلے آدمی اللہ نہ کرے زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر اس کا کیا مسئلہ ہے؟ پھر گھر والوں کے اوپر لازم ہے یا اسی کے ہی؟ جی حضور، گھر والے منت پوری کریں گے اس کی؟ گھر والے اس کی منت تو پوری نہیں کریں گے. یعنی اگر کوئی دوسرا آدمی اعتکاف میں بیٹھے گا تو اس طرح تو منت کی ادائیگی نہیں ہوگی. اگر کوئی کرنا چاہے کہ اگر میرے عزیز نے اعتکاف کی منت مانی تھی اور وہ نہیں کر پایا تو میں اس کی جگہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو ایک ایصال ثواب کی صورت ہوگی کہ اس کا اعتکاف میں بیٹھنا اس کے لیے بطور ثواب یہ ایصال کر سکتا ہے کہ اس کا ثواب اس کو پہنچے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ جس کے اوپر منت واجب تھی اور اس نے ادا نہیں کی، موقع ہی نہیں ملا، جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آخری عشرے میں بیٹھنے کی منت مانی تھی، تو آخری عشرے میں ہی بیٹھنا واجب تھا اور اس سے پہلے ہی اگر کوئی انتقال کر گیا تو اس کے اوپر منت کی ادائیگی ابھی لازم ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. کہ وہ پہلے ہی انتقال کر گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا حضور، میسیجز بھی آ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کسی اسلامی بہن نے اعتکاف کیا گھر میں مسجد بیت میں، اور مخصوص ایام شروع ہو گئے، روزہ تو ٹوٹ جائے گا، تو کیا اعتکاف ان کا بھی ٹوٹ جائے گا؟ میں نے جیسے کہ شروع میں کہا تھا کہ سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. ٹھیک ہے. تو اگر روزہ ٹوٹا، اعتکاف شرط میں ختم ہو گئی. وہ ایک جملہ بھی ہے نا ہمارے فقہ کا، اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط ختم ہو گئی تو جو چیز شرط جس کے لیے ضروری تھی وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی. تو روزہ چونکہ اعتکاف سنت کے لیے شرط ہے، تو اگر کسی بھی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، اب وہ عذر جیسے سوال میں بیان کیا گیا کہ شرعی عذر کی وجہ سے عورت کا اعتکاف روزہ ٹوٹا تو روزے کے ساتھ ساتھ اعتکاف بھی ٹوٹ گیا.
اب وہی کہ اگر ماہ رمضان کے اندر پاکی ممکن ہو، پاکی کے دن آ جائیں تو غسل و طہارت کر کے جہاں نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، تو وہیں چاہیں تو یہ ایک دن کے اعتکاف کی قضا کر لیں، ورنہ بعد رمضان ایک دن کا اعتکاف ان کے لیے بطور قضا لازم ہے، اور اس میں روزہ بھی رکھنا تو ہوگا۔ ابھی بہتر ہے کہ جب ایام گزرے اور رمضان جاری ہو جی بہتر یہی ہے کہ یہ مرحلہ بھی ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، ماہ رمضان میں کی جانے والی نیکیوں کا ثواب ویسے ہی زیادہ ہے کہ اس میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر مل رہا ہوتا ہے، تو یوں ماہ رمضان کی کوئی گھڑی بھی جو ہے اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے، اس میں درجے بلند ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ جی میں صاحب بات کر رہا ہوں بکھا سے جی ہمارا سوال ہے جی، یہ جائے نماز پہ روزہ رسول کا نقش بنا ہوتا ہے، اس کو ہم نیچے ڈال کے نماز پڑھتے ہیں، اس سے بے ادبی تو نہیں ہوتی؟ جی حضور، کیا یہ بے ادبی ہے؟ بعض جائے نمازوں پہ کعبۃ اللہ شریف کی شبیہ بنی ہوتی ہے، یا گنبد خضرا، یا کسی مزار کی، یا ویسے ہی گنبد مسجد وغیرہ بنی ہوتی ہے، تو ادب یہ ہے کہ ایسی چیزیں بچھا کر نماز نہ پڑھیں، لیکن اگر کوئی بچھاتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے کہ آدمی اس طرح کی جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے والے کا مقصد وہ بے ادبی کرنا نہیں ہوتا، ہاں یہ ہے کہ قصدن ان چیزوں پہ پاؤں نہ رکھے، بسا اوقات بے احتیاطی میں پاؤں پڑ جاتا ہے، پھر عجیب سا با ادب جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر فیل ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا بچہ چڑھ گیا، تو اس طرح کی چیزیں پھر آدمی کو فیل ہوتی ہیں کہ اس کا کیا ہوگا، تو اپنے آپ کو اتنی آزمائش میں ڈالیں ہی نہ، خریدے ہی نہیں ایسی جائے نماز نہ لیں، سادی جائے نمازیں ہونی چاہیے کہ جن سے توجہ نمازی کی نہ بٹے، اور یہاں پر چونکہ ادب یہ ہے کہ ایسی جائے نماز جس پہ گنبد خضرا یا مسجد وغیرہ بنی ہو، یا کعبۃ اللہ شریف کی شبیہ بنی ہو، تو ادب یہ ہے کہ ایسی جائے نماز نہ بچھائیں، لیکن کوئی بچھاتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے، اس کو بے ادب یا گستاخ نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیا مخصوص ایام کی بات ہوئی اسلامی بہنوں کی، تو اعتکاف اگر کرنا چاہیں تو کیا مانع حیض جو ادویات ہوتی ہیں، گولیاں وغیرہ، وہ استعمال کی جا سکتی ہیں؟ اس طرح کے سوالات بھی میلز وغیرہ پہ پوچھے جا رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی پوچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ اعتکاف کرنے کا ایک ذوق ہے اور درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، کوئی شرعی عذر نہ آ جائے، تو کیا ہم کوئی ٹیبلٹس وغیرہ یوز کر سکتی ہیں کہ ہمیں اعتکاف میں کوئی خلل نہ آئے؟ تو دیکھیں شرعی حوالے سے ایسی ادویات کے جو عورت کے ماہانہ مخصوص دنوں میں رکاوٹ پیدا کریں اور وہ عذر نہ پایا جائے، تو ایسی ادویات کا استعمال کرنا شرعی اعتبار سے تو جائز ہے۔ اب اگر کسی نے ایسی ٹیبلٹس یوز کر لی ہیں اور پاکی ہی کے دن چل رہے ہیں، ناپاکی کے دن آئے ہی نہیں، تو اس کو روزے بھی رکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی، اور جو اس نے اعتکاف کیا ہے بھلے وہ ایام جن ایام میں اس کو ناپاکی لاحق ہونی تھی وہ ایام شروع ہی نہیں ہوئے، وہ ماہ رمضان کمپلیٹ ہو گیا تو اس کا اعتکاف بھی ہو جائے گا، لیکن اتنا بہرحال خیال کرنا چاہیے کہ ایک نیچرل چیز ہے، فطری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی ایک نظام بنایا ہے، تو اس میں ادویات ٹیبلٹ کے ذریعے اگر خلل آئے گا تو اس کا بھی سائیڈ ایفیکٹ بڑا میڈیکلی طور پہ صحت پہ اثر پڑتا ہے، تو اگر یہ ٹیبلٹ کا یوز کرنا اگر جسم صحت کے لیے مضر ہو تو پھر اس کو استعمال نہ کریں، یہ طبی حوالے سے مشورہ ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کریں، ورنہ اگر کوئی استعمال کر لیتی ہے اور یہ ایام نہیں آتے تو اعتکاف بھی ہو جائے گا، نماز روزے بھی اس کے درست ہوں گے، شرعی حوالے سے اس میں کوئی ناجائز ہونے کا پہلو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔ ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں، بزرگ ہمارے ہوتے ہیں، وہ اگر گھر میں اعتکاف کرنا چاہیں، مسجد میں نہیں جا سکتے، مجبوری ہے، وہاں پر کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے، ایک تو اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دیں، کیا وہ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ تھا کہ فطرے کے حوالے سے معلومات لینی تھی، کچھ بچے ہیں وہ معذور ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، ان کے والد بھی ہیں، انہوں نے کریانے کی دکان بنائی ہوئی ہے، وہ خود بھی دکان پر لے کر جاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، دکان پر بیٹھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کیا ان کو ہم فطرہ دے سکتے ہیں؟ یہ بزرگ جو ہے جا نہیں سکتے تو بابا جی گھر میں ہی بیٹھ جائیں آپ۔ دیکھیں اگر کوئی ایسا معذور شخص ہے کہ جو مسجد تک جانے کی نماز میں جماعت ضعیف ہے اور وہ شرعی عذر بھی ہے، تو خیر ان کو اعتکاف کا ثواب، وہ جو سنت اعتکاف ہے یا جو بھی معاملات ہیں وہ مسجد میں ہی
کرنے سے ہوں گے. ٹھیک ہے. گھر کے اندر جو اعتکاف ہے وہ عورتوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں کے لیے گھر کے اندر ایک مخصوص جگہ جو نماز کے لیے وہ خاص کر لیں تو عورتیں وہاں تو اعتکاف کر سکتی ہیں, مرد حضرات وہاں اعتکاف نہیں کر سکتے. تو مردوں کا وہاں بیٹھنا وہ اعتکاف نہیں کہلائے گا, وہ ویسا ہے کہ یکسوئی کے لیے, توجہ حاصل کرنے کے لیے, ذکر و عبادت کے اندر مشغول ہونے کے لیے ویسے آدمی کو کہیں نہ کہیں اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنانا چاہیے, لیکن اس کو اعتکاف نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے. مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے. اچھا, مسجد بیت اسلامی بہنیں اس میں اعتکاف کریں گی. اب ہر گھر میں اتنی جگہ ہو کہ الگ سے کونے میں کوئی مخصوص کر دی ہو, پورا سال وہیں نمازیں پڑھیں, یہ ممکن نہیں ہوتا. چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں, بڑے شہروں میں تو بہت ہی مشکل ہے. تو اب مسجد بیت کا تعین کیسے ہوگا, اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اعتکاف کے لیے ایک جگہ مخصوص کریں پھر اعتکاف کے بعد وہ جگہ عام یوز میں آ جائے؟ مطلب ایسا یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے کوئی اپنے گھر کے اندر کوئی روم نماز کے لیے خاص کیا تھا تو اب بس وہاں صرف نماز ہی پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. وہ کسی بھائی کی شادی ہو کر اس کمرے میں وہ ایڈجسٹ نہیں ہوگا. جیسے ڈرائنگ روم میں لوگ نماز پڑھتے ہیں عام طور پر, چاروں طرف صوفے ہوتے ہیں, درمیان میں پڑھ لیں, خواتین بھی وہیں جا کر پڑھتی ہیں, مردوں کو بھی پڑھنی وہیں پڑھ لیں, یا کسی کمرے میں پڑھ لیں تو بیڈ بھی لگے ہوئے ہیں اور کونے کھانچے میں مصلی بچھا کر باقاعدہ جگہ ہو, یہ ہوتا ہوگا عام طور پہ تو نارمل تو جو آپ فرما رہے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر کے کسی بھی حصے میں صاف ستھری جگہ پہ وہ نماز پڑھ لی جاتی ہے, کبھی اس کمرے میں تو کبھی ادھر, کبھی مہمان ادھر آئے ہیں تو ادھر نماز پڑھ لی. تو یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ پورے سال ہمارے کسی بھی جگہ نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. مرد حضرات نوافل پڑھیں یا گھر میں سنتیں پڑھیں, خواتین اپنی نماز مکمل پڑھیں, کہیں بھی پڑھ سکتی ہیں. لیکن رمضان شریف میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے تو خواتین نے ایک جگہ تو مخصوص کرنی ہے. اب یہ نہیں کہ میں یہاں پہ بھی نماز پڑھتی ہوں تو اس کمرے میں بھی پڑھتی ہوں تو میں یہاں پہ بھی پڑھتی ہوں, تو یوں وہ کبھی ایک دن ادھر, تو یہ مصلی اور اپنا سامان لے کے ادھر ادھر گھومے نہیں. گھر کے کسی حصے کو تو اس کو مسجد بیت کے لیے خاص کرنا ہوگا کہ میں نے اعتکاف کے لیے اس جگہ کو جائے نماز بنا لیا, یہیں عبادت کروں گی, یہیں رہوں گی. ٹھیک ہے. تو اب وہ گھر کا کوئی ایک کمرہ تو اس کو مسجد بیت کے لیے مختص کرنا ہوگا, چاہے اس کا اپنا رہائشی کمرہ ہو. بیڈ کے اوپر بھی بیٹھ سکتی ہے یا زمین پر ہی بیٹھنا ہے؟ نہیں, زمین پر بیٹھنا ہی ضروری نہیں ہے, وہ اپنے بیڈ پہ بھی بیٹھ سکتی ہے, اور صوفہ لگا ہے تو اس پہ بھی بیٹھ سکتی ہے. بس وہ منتخب کرے گی کہ یہ میرا بیڈ مسجد بیت ہے. کمرے مطلب جو کمرہ ہے نا, جی وہ کمرہ مسجد ہے. اچھا, کمرہ پورا قرار دے دیا جائے. تو یا اگر بہت بڑا ہے تو کمرے کے پارٹیشن, ٹھیک ہے, جیسے کوئی چادر لگا دی, اور بھائی یہ والا حصہ میں نے اعتکاف کرنا ہے, تو یوں کوئی جگہ اس کو خاص کرنی ہے. یہ نہیں کہ پورا گھر جائے اعتکاف بن گیا کہ کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے, تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ایک سوال حضور آیا ہے اعتکاف کے حوالے سے میسیج میں کہ کیا مسجدوں میں جب بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں اعتکاف میں موجود ہوتے ہیں, اب تو سینکڑوں کی تعداد بڑی بڑی مساجد میں ہو جاتی ہے, ورنہ بیسیوں تو ہم کہہ سکتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, عام طور پر چھوٹی چھوٹی مساجد میں بھی جگہ نہیں ہوتی جو مخصوص کیا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا بنیان اور صرف شلوار تو پہنی ہوگی, بنیان پہن کر نماز سو سکتے ہیں, وہاں پر آرام کر سکتے ہیں, یا پوری قمیض وغیرہ ہی پہننی چاہیے ایسی جگہ پر؟ دیکھیں, ایسی جگہ کہ جہاں پہ آدمی اکیلا نہ ہو, دیگر افراد بھی موجود ہیں, اور وہ جگہ بھی ایسی ہے کہ جو انتہائی ادب والی ہے, تو ایسے موقع پر محض بنیان شلوار پہن کر ہی سونا, لیٹنا, بیٹھنا, تو یہ اس جگہ انوائرمنٹ کے اعتبار سے تھوڑا معیوب لگتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ کہ آدمی قمیض اتارتا ہے تو بسا اوقات بعض لوگوں کے جسم سے بدبو بھپکے جو قمیض نے روکے ہوئے تھے وہ آ رہے ہوتے ہیں, تو مسجد اس طرح کی چیزیں ہیں تو مسجد میں منع ہیں. پھر ایک ماحول عجیب و غریب ہوتا ہے. تو ایسے میں مشورہ یہ ہے, اگر کسی کو جیسے مثال کے طور میں نے یہ کپڑے پہنے, میں سوؤں گا تو استری خراب ہو جائے گی, یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ میں نے یہ سوٹ 2 دن چلانا ہے تو یہ استری خراب ہو جائے گی, پھر عجیب سا لگے گا. تو پھر آپ ایک رات یا دن میں آرام کرنے کے حوالے سے کوئی دوسرا لباس لے لیں, تو اس لباس یعنی قمیض دوسری پہن لیں. اب اس قمیض کو پہننے میں بھلے آپ سو رہے ہیں, اس کی سلوٹیں پڑ رہی ہیں, تو کوئی مذائقہ نہیں, آپ کی دوسری قمیض تو محفوظ ہے جو آپ نے نماز وغیرہ میں استعمال کرنی ہے. تو ایسے میں خالی بنیان وغیرہ میں گھومنا یہ ادب کے خلاف لگتا ہے. خود یہ آدمی خود سوچے کہ میں مسجد میں بنیان پہن کے گھوم رہا ہوں, کیسا لگ رہا ہے,
شلوار اور بنیان، یہ عجیب سا ایک گیٹ اپ بنتا ہے. یہ گھروں کے اندر تو ہو سکتا ہے، اس گیٹ اپ میں آدمی گلی میں بھی نہیں نکلتا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں تصور کریں معتکف کے علاوہ اعتکاف کبھی میں مسجد میں اس طرح آ سکتا تھا؟ نہیں آتا، عجیب سا ہی لگتا. تو اعتکاف میں اگرچہ ہمارا وقت اگر جیسے گزر رہا خیمے ہے لگے ہوتے تو ہیں اعتکاف میں، خیمے الگ کر دیے جاتے ہیں اور اس نے اپنا پردہ آگے کر دیا، اب سونے کا وقت ہے اور اکیلا ہی ہے، تو اب اپنے خیمے کے اس میں دیکھیں ناجائز ہونے کی بات نہیں کر رہا میں، تو یہ صرف یہ ذہن عرض کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑا عجیب سا لگتا ہے مسجد کے اعتبار سے، مسجد کے ماحول کے اعتبار سے. تو ایسے میں لوگ ایسے میں چلتے ہیں، وضو خانے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا گیٹ اپ مسجد کے انوائرمنٹ کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے. لیکن اس کو میں بے ادبی یا گناہ گار ہونے والے احکام نہیں بیان کر رہا، مناسب نہیں. ٹھیک ہے جی. آخری کال لیتے ہیں، اعتکاف کے حوالے سے ہی ہے، آخری منٹس ہیں جی، چلائیے. جی اعتکاف کی حالت میں بندہ غسل کر سکتا ہے، نہا سکتا ہے؟ غسل خانے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر غسل خانہ مسجد سے باہر ہے تو ایسا عام طور پہ شہروں میں تو ایسا نہیں ہوتا. شہروں میں 4 دیواری مسجد کی موقوفہ زمین میں کچھ حصہ نماز پڑھنے کے لیے خاص ہوتا ہے، کچھ حصہ وضو خانے اور استنجا خانے غسل خانے کے لیے ہوتے ہیں. تو اگر مسجد کی جو فنائی مسجد ہے اسی میں غسل خانے بنے ہیں تو غسل فرض ہو جائے تب بھی غسل کیا جا سکتا ہے. اگر غسل فرض نہیں ہوا، ویسے ہی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا اس وقت جسم سے بو آ رہی ہے تو اس ناگوار بو کو ختم کرنے کے لیے انسان غسل کرنے جاتا ہے تو کر سکتا ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر غسل خانے مسجد کی 4 دیواری کے باہر ہیں، یعنی فنائی مسجد سے بھی باہر ہیں، یا اس کو غسل کرنے کے لیے اپنے گھر پر جانا پڑے گا، کہ بعض ہو سکتا ہے جگہیں علاقے میں ایسی ہوں کہ جہاں غسل خانے نہ بنے ہوں، گاؤں وغیرہ اس طرح کی جگہوں پہ، تو وہاں لوگ اپنے گھر پہ ہی جاتے ہوں. تو پھر اس میں یہ ہے کہ جب تک غسل فرض ہونے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک غسل کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکلے گا. ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر جا کر معتکف نہا کر پھر آ رہا ہے تو اس سے اس کا مسجد سے نکلتے ہی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. فرض غسل ہو تو اس کی بات جدا ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ جاتے جاتے آتے آتے بلا وجہ کہیں ٹھہرے نہیں، کسی سے بات چیت کرنے میں مصروف نہ ہو جائے. استری کر رہا ہے کہ پہلے استری کروں گا پھر کپڑے پہنوں گا، تو یہ استری کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح کے وہ کام کہ جو اعتکاف توڑنے والے ہیں ان کاموں سے بچتے ہوئے اس کو اپنی ضرورت پوری کر کے فوراً مسجد میں آنا ہوگا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ مزید بھی کل جو سلسلہ ہوگا اعتکاف کے حوالے سے ہی کرنے کی نیت ہے، کن کاموں کو کیا جا سکتا ہے، کن سے ٹوٹ جاتا ہے. آپ بھی کچھ مسائل پوچھنا چاہے تو ہمیں کال کیجیے، انشاءاللہ ممکن ہوا تو کل کے سلسلے میں شامل کی جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو مسلمان اعتکاف کر رہے ہیں سنت کے مطابق ان کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھی اس کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.